المومن ایک نام نہیں، ایک پہچان ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لب قلزم کو ساتھ دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کرو، تخیل کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ وہی اللہ ہے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر اور حاکم ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی باغ ڈور، وہ جو چیز کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چھیننا چاہے اسے کوئی عطا کر نہیں سکتا۔ عزیز ساتھیوں، یہ مسجد مومن کے اندر یہ میرا پہلا جمعہ ہے۔ اگر میں جس رب العالمین کی حمد، جس کی ثنا، جس کی کبریائی، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، اللہ کے بندو، یہ وہ اللہ ہے جمعہ کا خطبے کی بات نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی مکمل وقت اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں۔ قسم ہے اس رب عظیم کی جس نے فی الحال مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں، اس کی حمد میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ مختصر سی تمہید اس اللہ رب العالمین کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے بیان کرتے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بدہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम हो, अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि। मुहतरम साथियों, मैंने आप लोगों के दरमियान सूरह रहमान की एक छोटी सी आयत और सूरह हश्र की एक आयत का छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा। शायद आप लोगों की खिदमत में मौजू पहुंच चुका होगा। मुझे आज आप लोगों के सामने खशियत पे बोलना है। अगर वजाहती अंदाज में कहूं, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरने पे पेश करना है। लफ्ज़ डर, गौर से सुने, ये मुख्तसर सा वक्त है। अल्लाह से दुआ करते मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने, अल्लाह बोलने और सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। डर आज इंसान के दिल में कई किस्म का बैठा हुआ है। अगर मैं तफसील ना तो ना मुख्तसर बताते चलूं तो शायद आप लोगों की खिदमत में बात समझ में आ सकेगी। आज हमारे दिल में हर किस्म का डर है। रास्ते पे चलते फिरते हुए पुलिस से इंसान डरता है, क्योंकि उसका मुकाम उसको मालूम है। वक्त का लायर है, उसका डर है। वक्त का एक जज है, उसका डर है। एक ऑफिसर है, उसका डर है। इंसान हर चीज से का डर रखता है। अल्लाह के बंदो, बुरा ना समझना मेरी बात पे। आज उसके दिल को ठडोल करके देखना। उसका दिल अगर किसी के डर से खाली है तो बस अल्लाह का डर उसके पास है। तो की तरह सिर्फ जबान चलाता, मैं हर एक की बात तो नहीं करता, अल्लाह माफ करे। हम में से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे वाकई मानो में अल्लाह का से डरते, रब को याद करते ही उनके रोंगटे कांपने लगते हैं। बोलती हुई जबान सोच के चलती है, उठती हुई नजरें सोच के देखती है। वाकई मानो में अल्लाह खैर का मामला करे। लेकिन हम में से बड़ा तबका ऐसा मिलेगा, सिर्फ तोतों की तरह हम रट्टा मारे हैं। अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के सामने जाना है। पूरी दुनिया उसके दिल में छाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को क्रोध के कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। वो मेरे ईमान वाले बंदो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मतवालो, वो शमा मोहम्मदी के परवानों, वो बागे चमन के बुलबुलों, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जीने और मरने वाले मोमिनों मुसलमानों, अल्लाह से डरते हुए रहो। वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अपने नफ्सों में जरा झांक के देखो, देखो तो सही अपने आप में, पूछो तो सही अपने आप से, तुमने कल के लिए क्या तोशा तैयार किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रहमान के अंदर एक बात बयान फरमाया, वलिमन खाफ, जो बंदा डरता है अपने रब के सामने खड़े होने से, खौफ महसूस करता है अपने रब के सामने जाने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम उसे 2 जन्नतें अता करेंगे। आज मेरा मौजू बस यही है, इसी पर इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालूंगा। अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना किसको कहते हैं, जरा गौर से सुने। बूढ़ी माँ उसके सामने है, बूढ़ा बाबा उसके सामने है, माँ हो या बाबा हो, गुस्से में आ जाते हैं, अपने गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है। कभी कभार माँ बाप का मिलने की वजह से बदकलामी करना शुरू कर देते हैं, डांटने लगते हैं। कभी कभार गुस्से में आकर बाबा हाथ उठा देता है। जवान बेटा आंखों के सामने खड़ा हुआ है, चाहता तो जवाब दे सकता है, चाहता तो बाबा के हाथ को रोक सकता है, चाहता तो डांट करके भगा सकता है, लेकिन उसका ज़मीर पुकार के कहता है, उसका दिल उसको पुकार के कहता है, वो अब्दुल्ला, वो बकर, वो ज़ैद, तुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह ताला तुझे इसके बारे में सवाल करेगा। तेरी जबान संभल करके चलाना, तेरी आवाज सोच करके ऊंची करना, क्योंकि रब्बे करीम ने अपने कलाम में फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ्तिन वला तनहरहुमा। ऊंची आवाज करना तो दूर की बात, उसको डांटना तो दूर की बात, उसे बुरा भला कहना तो दूर की बात, उसको गाली देना तो दूर की बात, अल्लाह अल्लाह उसके ऊपर हाथ उठाना तो दूर की बात, तुझे तेरे रब ने उसे उफ बोलने की भी इजाजत नहीं दी है। वो समझता है
وہ ڈر محسوس کرتا ہے میں آج جواب دے سکتا ہوں، میں آج اس کو بول سکتا ہوں اور رکا سکتا ہوں، لیکن اس کا ضمیر کہتا ہے کل مجھے میرے رب کے سامنے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ایسا ڈرنے والا، ایسا خوف کھانے والا، ایسا ڈر بٹھانے والا، کبھی سوچو جی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو، خود سوال کرو، اللہ کے بندو میں شہر ہاسپٹل سے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ خیر کا معاملہ کرے، اتنی دور سے، اور جمعہ کا وقت آپ اپنی بڑی بڑی مصروفیات نکال کے، یہ جمعہ کا وقت صرف فضول نہیں ہوتا جی، آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹے کا وقت نکال کے آئے، جمعہ کے دن بیٹھے، کچھ باتیں سنے، جو بات اچھی لگی اس کو سن لیا، جو بات نکل گئی اس کو نکال دیا، عمل کرنے کے لیے دل چاہا تو عمل کی نیت سے اس کو لے لیا، اگر دل نہیں چاہا تو اس کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ یہ جمعہ کا دن اس لیے نہیں آتا، یہ جمعہ کا دن ایک ورکشاپ ہے، یا ہمارے دلوں کو دھویا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو بنایا جاتا ہے، اپنے کردار کو سنوارا جاتا ہے، اپنی کمی کو پر کی جاتی ہے، یہاں سے بہتر بننے کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کے سامنے وعدہ کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ عمل کی نیت سے سنے، عمل کی نیت سے سنے، اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جب وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، سوچ کے زبان چلاتا ہے، میں زبان سے بات نکالوں گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے ایک چھوٹی سی بحث ہو گئی، ابو بکر زیادہ سخت ناراض ہو گئے، بہت ساری باتیں سنا دیا، غور سے کریں، بہت ساری باتیں سنا دیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون؟ ابو بکر صدیق جی، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ میرے صحابہ زندگی کے آخری وقت میں پیارے نبی بیان کرتے، میرے صحابہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، سب کا حق ادا کر دیا، لیکن میں نے میرے صدیق کا حق ادا نہیں کیا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اس کے برابر کسی کے نیکیاں ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ یہ آسمان کے اس میں جو ستارے ہیں، یہ آسمان بھر کے نیکیاں اگر کسی کے ہے، میرے عمر فاروق کے نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے پکار کے کہا، این حسنات یا ابا بکر یا رسول اللہ، پھر میرے ابو بکر کے نیکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے نبی؟ پھر میرے بابا کے نیکیوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ نام میرے ابو بکر کا لیتی ہے اور پیمانہ آسمان کا بناتی ہے۔ عائشہ آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے جہاں میرے ابو بکر کے نیکیاں رکھ سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا سیرت ابو بکر پہ آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے اندر بحث ہو جاتی ہے، بحث میں ابو بکر ذرا باتیں زیادہ سنا دیتے ہیں، عمر فاروق بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنے، باتیں سنا دیا، احساس ہو گیا، فوراً احساس کر لیا، فوراً کہہ دیا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ عمر فاروق کی زبان ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، عمر فاروق کے مونڈوں کو پکڑ کے کہا، مجھے معاف کر دے میرے بھائی، ورنہ کل قیامت کے دن تیرا بھائی ذلیل ہو جائے گا۔ برا مت سمجھنا جی، کبھی ہم نے اپنی ماں سے اسے معافی مانگی جی، کبھی اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو۔ یہ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں جن کی زندگی میں کئیوں مرتبہ پیارے نبی نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت جس کو دی ہے، وہ کے کہتے ہیں، معاف کر دے میرے بھائی، ورنہ تیرا بھائی کل قیامت کے دن شرمندہ ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو جھٹکے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازے کو بند کر دیا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، آنسو نکل پڑے۔ فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے،
آنکھوں میں آنسو ہے. پیارے نبی نے چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہا کیا بات ہے ابو بکر, کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی انداز گفتگو ذرا دیکھنا, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا انداز الگ ہوتا. کیا بھی نہیں, تھوڑی باتیں کیا, بار بار معافی مانگ رہا ہوں, وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا, میں نے بہت ساری باتیں اپنے بھائی کو سنا دیا, بہت ساری باتیں میرے عمر کو کہہ دیا, میں معافی مانگ رہا ہوں. اب شکایت والا جملہ کرتے ہیں, خود پہ اعتراف کیا میں نے ظلم کیا, برا بھلا کہا, میں معافی مانگ رہا ہوں, لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے ہوئے آنسو نکل پڑے. ابو بکر رونے لگے, اللہ کے بندو دوبارہ کہتا ہوں برا مت سمجھنا, گھر جاؤ جی, ہاتھ پکڑو اپنی ماں کا, ہاتھ پکڑو اپنے بابا کا, اسے کہو ابو آج مجھے معاف کر دو, آج آپ معاف نہیں کرو گے تو کل میں شرمندہ ہوں گا. اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. بابا معاف کر دو, امی مجھے معاف کر دو. آج ہماری زبان اتنی تیز ہے, کبھی سوچتا نہیں کہ میں کس کو بول رہا ہوں, کس کے سامنے آواز اونچی کر رہا ہوں, کس کو ڈانٹ رہا ہوں, کس کو آنکھیں دکھا رہا ہوں, کس کے سامنے آواز کس رہا ہوں. اس کی یہ کون سی ذات ہے؟ یہ وہ آواز ہے, اس کی آواز زبان سے نکلے اللہ اس کو قبول کر لے. ہم نے سوچا تک نہیں, زبان میں جو آیا وہ بک دیا, دل میں جو آیا وہ سنا دیا, دھمکی دینے کا ارادہ آیا تو دھمکی دے دی. اقبال نے اسی لیے کہا ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو. کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو, ارے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں کس کو ڈانٹ رہا ہوں, کس کو بول رہا ہوں, کس کے پاس آواز اونچی کر رہا ہوں؟ ماں باپ سوچ کے بولتے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بولنے سے پہلے میں سوچوں کہ آواز میری ماں باپ کو کتنی تکلیف دیتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا, عمر فاروق کو فوراً سمجھ گئے ابو بکر کہاں ہے. ابو بکر کی تلاشی میں پیارے نبی کے پاس آئے, دونوں کھڑے ہوئے ہیں. غور کرنا جی, ہم مقام بھی معلوم پڑے گا. دونوں کھڑے ہوئے, عمر فاروق آئے, السلام علیکم, سلام کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, لیکن نظروں کو گھما لیا. پھر سلام کیا, پیارے نبی نے جواب تو دیا, نظروں کو گھما لیا. اللہ اکبر, پھر سلام کیا, نظروں کو گھما لیا. عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی جب آپ ناراض ہیں, عمر کے لیے زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی عمر موت کو پسند کرتا ہے, آپ کی ناراضگی کو پسند نہیں کرتا. عمر فاروق کہتے ہوئے کہا اللہ کے نبی میرے بھائی ابو بکر نے مجھے باتیں تو سنائی, لیکن جیسے اس نے کہا مجھے معاف کر دے میرے بھائی, مجھے معاف کر دے میرے بھائی, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی زبان سے ظاہر نہیں کر سکا, بس میرے دل سے میں نے کہا اللہ میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا, تو بھی اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. پیارے نبی نے اپنے چہرے کو عمر فاروق کی طرف کیا. حضرت عمر بیان کرتے ہی فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ فَإِنَّهُ, میرے نبی کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, آنکھیں لال ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پیارے نبی نے فرمایا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو, عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو. عمر جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا, میرا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. سارا مکہ مجھے ستانے کے لیے در پہ تھا, میرا ابو بکر میری مدد کے لیے کھڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق کا مقام اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا, اس کو کہتے ہیں جی. اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو نوجوانوں, ہمارا ڈر کہاں تک ہے؟ ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں, کتنا خوف کھاتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد گھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, کھانا کھانے سے پہلے
کھانا کھانے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی ذات کو سامنے رکھنا، اپنی ذات کو سامنے رکھنا۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کے اندر تماشائی نہ بنے، فوراً اپنے آپ کو، اپنی ضمیر کو، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کریں، پوچھیں اپنی آنکھ سے، یہ آنکھ کیا اللہ سے ڈرتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اس کے بعد مجھے سامنے لا کے کھڑا کرے گا، میری آنکھ نے اللہ کی رات میں کتنا رویا، کتنی آنسو بہائے، میرے ہاتھوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میرے پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ خشیت اس کا نام ہے جی، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ میرے آنکھوں ہاتھوں نے کیا کیا کیا، میرے پیروں نے کیا کیا کیا، میری زبان نے کیا کیا کیا، میرے دماغ نے کتنے گندے پلاننگ کیے، میرے دل نے کتنی برائیوں کا احساس کیا۔ اللہ 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 ہماری حفاظت کرے۔ خشیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، پوچھو تقریباً برا مت سمجھنا، اگر میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنی ذات کو سامنے رکھ کو پوچھوں، تقریباً 90% جواب ایسے ملے گا، وہ عمر، وہ بکر، وہ زید، تو قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ پوچھ کے دیکھنا، زبان کہے گی تو نے جھوٹ بھی کہا، تو نے غیبت بھی کھائی، تو نے الزام بھی لگایا، تو نے بہتان بھی باندھا، تجھے مزہ آتا تھا غیبت کرتے ہوئے، تجھے اچھا لگتا تھا برائی بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں، شام کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں، وقت ملا تو اس کو لے کے آگے بڑھوں گا ورنہ اسی پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ شام کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں، اللہ اللہ، دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، سوچا کہ یہاں سے دریافت کرتے ہوئے چلوں، گئے، قریب گئے، اماں السلام علیکم۔ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پوچھا اماں مدینے کی حالت کیسی ہے اور تو کیسی ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، غور کرنا، اماں تو کیسی ہے، مدینے کی حالت کیسی ہے، اور عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بوڑھی عورت کہتی ہے کیا بتاؤں بیٹا، سنا ہے کہ عمر شام کے دورے پہ گیا ہے، اس کے مزے ہی مزے ہے، مدینے کا اس کو کیا فکر، میں بھی 2 دن سے میرا چولہا نہیں چلا، میں بھی 2 دن سے بھوکی ہوں، 25 درہم کا میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، 25 درہم کا۔ اماں کیسے؟ کہا عمر کی وجہ سے۔ عمر کی آہ نکل گئی۔ یاد رکھنا، اماں عمر نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے پوچھا اماں عمر نے کیا کیا؟ کہا عمر نے کیا کیا؟ سوال کر رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، پکڑ کے لاؤں گی اللہ کے سامنے، اس وقت تو بھی دیکھنا کہ عمر کا کیا ہوا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں معاف کر دے عمر کو، اسے کیا پتا کہ تیرے 25 درہم کا تیرے پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اسے کیا معلوم 2 دن سے تیرے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے۔ بوڑھی خاتون نے کہا اگر میرا خیال رکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اسے ذمہ دار بننے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر فاروق کی چیخ نکل گئی، کہا غلام کو پکار کے کہا اسلام پہلے جاؤ۔ پوچھا اماں ذرا بتا تو صحیح، عمر کو معاف کرنے کے لیے تو کیا لے گی؟ کہا تجھے کیوں فکر ہے؟ کہا وہ کچھ بھی ہو، عمر میرا بھائی ہے، بول تو صحیح، عمر کو معاف کرنے کے لیے کیا لے گی؟ کہا 25 درہم کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اگر عمر 50 درہم دے دے تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ پکار کے کہا سلام آج بڑا سستا سودا ہے۔ کہا جی اپنی ماں سے، سگی ماں سے، امی مجھے معاف کر دو جی۔ فون میں 1 مرتبہ آواز لگائی، ماں کا جواب نہیں آئے تو بیٹا شرمانا چاہیے جی ہمیں۔ فخر سے کہتی کتنی مستی ہے اسے، کتنی مستی ہمارے ابو کو، استغفر اللہ، زبان کہتے ہوئے کانپتی تک نہیں جی۔ آج آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو کہ حالات ہماری ہے یا نہیں ہے۔ سگی بہن گھر آئی ہوئی ہے، اس کی پریشانی لے کے آئی ہوئی ہے،
وہ کیا پوچھے گی معلوم نہیں، اس کے پوچھنے سے پہلے میں بہانے بنانا شروع کر دیتا ہوں، کیا کرنا ماں بہت پریشانی ہماری، ہاں قرضہ میرے پر بھی ہے، کیا کرنا بہت مشکل ہے، اب بول گئی کوئی تو ہماری زندگی پر وہ بیوہ خاتون اپنا غم اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے، اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کوئی بات نہیں بھیا، اللہ تیری پریشانی کو دور کرے، دعا دیتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے۔ شاید مردہ ضمیر ہو گئے جی مسلمانوں، شاید میں بہت سخت بول رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، یہی حقیقت ہے اور یہی آئینہ ہے۔ میاں عمر کہتے ہی اماں اسلم سے کہا اسلم آج سستا سودا ہے، جاؤ 50 درہم لے کے آؤ، وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ ہیں، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو 9 یا 11 کنٹریوں کے اکیلے خلیفۃ المسلمین ہیں، اکیلے 9 یا 11 کنٹریوں کے۔ آج ہمارے گلی کے ممبر سے ملنے کے لیے لوگ انتظار میں، یہاں کھڑے ہو کے وقت کا خلیفہ کہتا ہے اسلم آج سستا سودا ہے، بوڑھی کو منا لیں گے، جلدی لے کر کے آنا، معلوم نہیں موت کا فرشتہ کس وقت کس کے پاس آتا ہے، میرے پاس آ جائے یا اس کے پاس، آنے میں جلدی کرنا۔ فوراً گھر گئے، جانے کے بعد حضرت عمر کے زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اس کو فروخت کیا، پیسہ لیے، آنے تک عمر کیا کر رہے معلوم؟ آنے تک حضرت عمر اس بوڑھی اور خاتون کے گھر کو تیار کر رہے ہیں، کبھی کچرا جھاڑ کے، کبھی برتن ہٹا کر کے، کبھی اس کے آنگن کو درست کر کے۔ وہ بوڑھی کہتی بیٹے تو کون ہے؟ کہا اماں مجھے تیرا ایک خادم سمجھ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے عمر کی غیر موجودگی میں، عمر کے غیر موجودگی میں بھیجا ہے۔ 50 درہم لے کے آئے، آنے کے بعد اس بوڑھی کے پاس دیا، اسلم نے امیر المومنین کے پاس دیا، امیر المومنین 50 درہم کو لے کے آئے، لا کر کے بوڑھی خاتون کے سامنے رکھا، اور عمر کے پاس بوڑھی عورت کی زبان سے عمر فاروق سننا چاہتے ہیں، اماں اب بول عمر کو تو نے معاف کر دیا؟ کہا میں نے معاف کر دیا۔ دوبارہ بول، کہا میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا پھر بول، کہا واللہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آواز پیچھے سے آئی، امیر المومنین اب چلے۔ سننا ہی تھا کہ بوڑھی عورت کے خدمے کانپنے لگے۔ کیا کہا؟ کہا امیر المومنین۔ کون امیر المومنین؟ کہا تیرے گھر کا جو کچرا جھاڑ رہا تھا وہی امیر المومنین۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے، ارے کلمات تو زبانی یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہمارے دل کی کونے کونے میں دنیا کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اگر برا نہ سمجھے تو ایک بات بولو، یہ سیار کے سلسلے چل رہے ہیں، یہ معمولی سا ڈاکومنٹری ہمیں ڈرا کے کپا رہا ہے، لیکن کاش اتنا ہی ڈر ہمیں اللہ کا آ جائے، فکر آخرت کا جائے، اتنی ہی خشیت ہمارے دل میں آخرت کیا جائے، اللہ کے بندو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں ہمارا ڈر کہاں تک ہے۔ پوری زندگی ہم نے گناہ پہ گناہ کیا، غلطیوں پہ غلطیاں کیے، گندگیوں کے اندر چھائے رہے، برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ ایسی کوئی گندگی نہیں جس کو ہم نے نہ کیا ہو، ایسی کوئی برائی نہیں جس چیز کو ہم نے نہ کیا ہو، پھر بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اللہ کے سامنے خوف کھانے سے ڈرنا، رب العالمین کے سامنے جانے سے کانپنا، یہ صحابہ کرام تھے اور یہ تابعین تھے۔ خود میری نبی کی زندگی پڑھو جی، آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح جانے لگیں گے۔ میری زندگی، میرے نبی کی زندگی کا آخری ایام چل رہے ہیں، آخری وقت ہے جی، آخری ایام ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حالت کو دریافت کیا، اس کے بعد پوچھا ہے کوئی آج جس کے پاس میری امانت ہے وہ آج لے کے چلے جائیں، کل میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آج کسی کی امانت ہو تو لے لو، آج کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، آج کسی کی امانت میرے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ مجھ سے وہ واپس لے لے۔
میں تمہارے کسی کام کا نہیں رہوں گا. کل اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ سے پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، ایک غزوہ بدر کو لے کر کے، ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کو لے کر کے. ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے غزوہ احد کے موقع پر ایک مار ماری تھی. اللہ اکبر، ایک مار مارا تھا آپ نے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، آج اس کا بدلہ لے لو. تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا. میری بات پہ برا مت سمجھنا، کیونکہ اللہ کے راہ میں سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے پہ جب بات چل رہی ہے، ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے چلوں. پوچھو جی اپنے ہاتھ کو، اس ہاتھ نے کس کس پر ظلم کیا ہے؟ یوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ ہماری زبانوں کو قفل لگا دے گا، اس دن یہ ہاتھ کہے گا کیا 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 تھا. میں لمبی تفصیل نہیں بتاؤں گا، ایک چھوٹا نقطہ رکھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اپنی آپ سے پوچھ کے دیکھو ان ہاتھوں نے کس کو مارا ہے؟ دنیا کی سب سے سستی نوکرانی ایک ہے، جانتے ہو؟ سب سے سستی نوکرانی. انسان اپنے کاریگر کو سوچ کے بات کرتا ہے، کیا کریں ملازموں کی کمی ہے، زیادہ بولے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیا کریں گے، نوکرانیوں کی کمی ہے، زیادہ بولے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایک سستی نوکرانی ہماری نظر میں ہے، وہ ہماری گھر کی بیوی ہے جی. آج خادمہ سے بدتر بنی ہوئی ہے. وہ جی چاہا گالی دے دیا، جی چاہا مارا، یا نہیں تو دھمکی دے دی طلاق کی، یا خلا لینے پر اس کو خلا لینے پر اس کو پریشان کرتے رہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کا زمانہ مقام ہے، پیارے نبی اپنی قصوہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کر کے آتے ہیں. پکار کے میرے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فانکم نقصتموہن بامان اللہ. وہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان عورتوں کو تم اللہ کی امانت میں لے کر کے آئے ہو. اللہ اللہ، غور کرنا میرے نبی امام الانبیاء بھی، جن کے صحابہ کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہے، اس نبی کی فکر آخرت، خشیت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ایسا ہے. عکاشہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ نے بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر مجھے ایک مار ماری تھی، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی، یہ انصاف کیسے ہوگا؟ جب آپ نے مجھے درہ لگایا تھا، میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، اب آپ کے پیٹھ پر کپڑا موجود ہے. اللہ کے نبی نے چادر کو ہٹا لیا. کہا جلدی کرو، جلدی کرو، اب بھی وقت ہے جی، اب بھی وقت ہے. یہ احساس کو پیدا کرو. جاؤ اپنے گھر، اپنی گھر والی سے معافی مانگو، اپنی امی سے معافی مانگو، اپنے بھائیوں سے معافی مانگو، اپنی بہنوں سے معافی مانگو، اپنے ابو سے معافی مانگو، اپنے دوستوں سے معافی مانگو. یہ سوچ کر کے اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹایا. حضرت عکاشہ آئے، آ کر پیارے نبی کی مہر نبوت کو چومنے لگے. پیارے نبی نے پوچھا عکاشہ کیا بات؟ کہ اللہ کے نبی، سامنے کا میدان آپ جانتے ہی کیا ہوگا، معلوم نہیں، میدان معلوم نہیں کیا ہوگا. میری خواہش یہ تھی کہ میری زندگی کا آخری وقت ہو، میں آپ کی جسم سے اپنے جسم کو چوم ڈالوں، آپ کی مہر نبوت کو چوموں. اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جس کا دل کہے میں کیوں معافی مانگوں گا، کل مانگیں گے، فوراً اعوذ باللہ پڑھے، شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے، فوراً معافی مانگے. اور اس کے بعد اپنی زبان کو، اپنی نظروں کو، اپنی ہاتھوں کو بالخصوص اپنے ماں باپ کے سامنے سوچ کر کے چلائیں. یہ میری امی ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. آج صبر کر لوں گا، اللہ اس کے بدلہ مجھے جنت عطا کرے گا انشاءاللہ.
بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ کا وقت زیادہ لیا، بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں معذرت چاہتا ہوں، ذمہ داروں نے مجھے اور 5 منٹ کا وقت بھی زیادہ دیا تھا، کوئی بات نہیں، اگر بتاتے چلے تو باتیں لمبی ہوں گی، فکر آخرت کو لے کر، خشیت الہی کو لے کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کو لے کر، بس ایک چیز اللہ کے بندہ پیدا کر لو۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا آپ لوگوں کے سامنے، آج انسان کے دل میں ہر ایک کا ڈر موجود ہے، وقت کے پولیس کا بھی ڈر موجود ہے، وقت کے افسر کا ڈر موجود ہے، وقت کے لائر اور جج کا ڈر موجود ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دل میں اپنے رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، او میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے جان کے بھی گناہ کیا ہے، انجانے میں بھی گناہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو گناہ کر کے ہم بھول چکے ہیں، اللہ وہ گناہ ہمیں یاد نہیں، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو گناہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، خدایا ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، مالک جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم بما يصنعون، قم إلى الصلاة۔ المومن ایک نام نہیں، ایک پہچان ہے۔